اچھا جناب، انشاءاللہ آج ہم نئی سورہ شروع کریں گے، سورہ عنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 306 کریں گے، جز آپ کا 20 ہے، سورہ عنکبوت۔ انشاءاللہ پہلی آیت سے دیکھیے۔ الف لام میم، احسبا کیا سمجھ لیا ہے، الناس لوگوں نے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یہ کہ یقولو وہ کہیں، وہ کہہ دیں، آمنا ایمان لائے ہم، وہم اور وہ، لا نہیں، یفتنون نہ وہ آزمائے جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنا آزمایا ہم نے، الذین ان کو جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ البتہ ضرور جان لے گا اللہ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا الکاذبین جھوٹوں کو۔ کیا حسبہ سمجھ لیا، الذین ان لوگوں نے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برے، ان کے، یسبقونا وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر، کتنا برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلہ کر رہے ہیں، من جو کوئی، کانا ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء اللہ سے ملاقات کی، فإنا تو بے شک، اجلا مقرر وقت، اللہ کا، لآت البتہ آنے والا ہے، وہوا اور وہ، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ ومن اور جو کوئی، جاہدہ جہاد کرے، فإنما تو بے شک، یجاہد وہ جہاد کرتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی البتہ بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، والذین اور وہ لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنکفرن البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور دیں گے، یعنی ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسنا بہترین، الذی اس کا جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وَوَصَّیْنَا اور تاکید کی ہم نے، انسان کو، بِوَالِدَیْہِ اپنے والدین کے ساتھ، حسنا بھلائی کرنے کا، وَإِنْ اور اگر، جاہداکا وہ دونوں زور ڈالیں تم پر، لتشرکا تاکہ تم شرک کرو، بھی میرے ساتھ، ماں اس کا جو، لیسا نہیں ہے، لکا تمہیں، بھی جس کا، علم کوئی علم، فلا تو نہیں، تطیعہما تم اطاعت کرو ان دونوں کی، الیہ میری طرف سے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، میری ہی طرف، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم تو میں بتاؤں گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات البتہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں، فی الصالحین نیک لوگوں میں، ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی، من یقول جو کہتا ہے، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، فاذا پھر جب، اوذی وہ اذیت دیا جاتا ہے، فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعل وہ بنا لیتا ہے، فتنہ آزمائش کو، الناس لوگوں کی، لکذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح، سوری کعذاب اللہ، پتہ نہیں، I don't know کا کیوں بول دیا، لا کیوں لگا دیا، کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح، ولا ان اور البتہ اگر، آ گئی، نصر مدد، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، اولیسا
کیا بھلا نہیں اللہ اللہ بعالم خوب جانتا بما اسے جو فی صدوری سینوں میں ہے العالمین تمام جہان والوں کی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا المنافقین منافقوں کو وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اتبعوا پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ولنحمل اور ہم ضرور اٹھا لیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں وما حالانکہ نہیں ہوں وہ بحاملین اٹھانے والے ہیں من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے من شیء کوئی چیز انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں ولا یحملن اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اثقالہم بوجھ اپنے و اثقالا اور کئی بوجھ مع ساتھ اثقالہم اپنے بوجھوں کے ولا یسألن اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن عما اس چیز کے بارے میں کانو تھے وہ یفترون جو وہ گھڑتے تھے انشاءاللہ یہاں تک ہم کریں گے آپ پہلے تلاوت سنیے اور تلاوت کے بعد ہی انشاءاللہ پھر روٹ ورڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. چلیں انشاءاللہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں آپ کے آیت نمبر 2 میں دیکھیے یترکون ترک سے ہے تا را کاف ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا ترک کر دینا چھوڑ دینا یفتنون فتنہ سے فا تا نون آزمائش چھانٹنا نکالنا الگ کرنا آیت نمبر 4 میں دیکھیے یسبقونا سبق سے سین با قاف سبق یعنی سبقت لے جانا قابو سے نکل جانا آگے بڑھ جانا آیت نمبر 5 میں ہے لقاء لام قافیہ ملاقات کے لیے آتا ہے یہ ورڈ اور آیت 12 میں دیکھیے حاملین حمل سے اٹھانے والا اٹھانا اور اسی سے ہم حمل بھی جو بولتے ہیں نا کہ حمل ٹھہر گیا وہ بھی کیا ہے ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے
اور اسی طرح آیت نمبر 13 میں دیکھیے اثقالہم، سا قاف اور لام، بوجھ کے لیے آتا ہے یہ انشاءاللہ نیو ورڈز دیکھتے ہیں ہم آج کے سبق میں آپ نے آل ٹوگیدر 120 الفاظ پڑھے ہیں، اس میں سے صرف 2 نئے الفاظ ہیں، باقی ماشاءاللہ 118 الفاظ آپ کو آتے ہیں، اور ایک ہے لات اور ایک دوسرا ہے خمسین، بس یہ 2 الفاظ جو ہیں آپ کے لیے نئے ہیں، باقی سب آپ کو ماشاءاللہ سے آتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں ہم تفسیر کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 306 کریں گے، جو آپ کا 20 ہے، سورہ العنکبوت جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، یعنی ایمان آزمائش کے بغیر ممکن نہیں ہے، یا ایمان آزمائش کے ساتھ ہے، رائٹ؟ اور اس میں یہاں تک کہ ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ لقمان کے بعد ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے دور میں نازل ہوئی، جب مسلمان منکرین آخرت یعنی مشرکین کے ظلم و ستم کا شدید شکار ہو رہے تھے اور ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے تیار تھے۔ اور پچھلی سورہ آپ دیکھیں تو سورہ قصص میں فرعون کے فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی جو سچویشن تھی اس کا ذکر ملا ہے، اور یہاں عنکبوت میں اس وقت وہاں پہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مظلوم بنے ہوئے تھے نا، اور یہاں اس صورت میں مکہ کے جو نئے مسلمان تھے ان کی مظلومیت کا ذکر ملے گا آپ کو، اور انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس صورت میں آپ کو توحید کی توحید ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مکڑی کے گھر سے ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے، اور عنکبوت جو ایکچولی مکڑی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اگلی سورہ سے بھی اس کا کنیکشن آپ دیکھیں تو سورہ روم میں بھی آپ کو آخرت اور قیامت کے دلائل جو ہیں وہ ملیں گے۔ سورہ عنکبوت میں کچھ چیزیں آپ کو بہت مختلف ملے گی، جیسے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر جو ہے 3 دفعہ ملتا ہے، ایک تو آج آپ پڑھیں گے آیت نمبر 5 میں، اس کے علاوہ 23 اور 36 میں بھی۔ اسی طرح مجاہدے کا ذکر بھی آپ کو ملتا ہے 2 دفعہ، آیت نمبر 6 میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور ایک ملے گا آپ کو پھر 69 میں۔ اور اس ہجرت کے متعلق بھی ذکر جو ہے آپ کو یہاں پر تقریباً 2 دفعہ جو ہے ملتا ہے، ایک 26 میں اور ایک 56 میں بھی ملے گا آپ کو۔ اور 2 راستوں کا خاص ذکر ہے، کافر لیڈروں کا راستہ، یعنی کافروں کے لیڈروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، جو آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اور دوسرا جو ملے گا وہ آپ کو 69 میں ملے گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے محسنین مسلمانوں کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، رائٹ؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نئے صحابہ اکرام کی سے بیعت کی گئی کہ وہ اپنے کافر والدین کے ساتھ بھی اچھا اور احسان کا رویہ جو وہ اختیار کریں گے، یہ بھی آپ آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے اور نماز قائم کرنے کا خاص طور پر ذکر ملا ہے آپ کو۔ نماز کے سلسلے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آیت 45 میں، اور نماز سے کیا فوائد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا آگے جا کر انشاءاللہ۔ تو بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، انشاءاللہ اس کی آج ہم ابتدا کرتے ہیں۔
سورۃ العنکبوت، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 29 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 85 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے معنی اور مراد کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں حروف تہجی کو لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور انسان ایسے ہی حروف سے اس جیسا کلام بننے سے قاصر ہے، رائٹ، یعنی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ بار بار حروف مقطعات لائے جاتے ہیں، اور پھر یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان جو اس طرح کا کوئی کلام بنا سکے کبھی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کی آزمائش ضرور ہوتی، اور ہر مومن کو ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر نیک لوگوں کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی، یعنی آزمائش جو ہوتی ہے وہ سب کے ایمان کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں پختہ ہوں تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کے بہت سارے درجات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پر شعور بیدار کیا، ان کو شعور دلایا، انہیں جھنجھوڑا گیا، نہیں فیل ہوتا ایسا کہ تم محض اس بات پر نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا ایمان صرف زبان سے ادا کرنے کا نام ہے؟ چند الفاظ کا ادا کر دینا that's enough? is it enough؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی یہ شعور دلایا جا رہا ہے کہ ایمان تو امانت ہے، اور اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ جس کی وجہ سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس آیت میں لوگوں کو ہر طرح کے انجام سے ایک طرح سے متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہی مصائب اور مشکلات ہی ایمان کی کسوٹی ہیں، اور انہی سے گزر کر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کس حد تک ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ ایمان کے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اور یعنی آزمائش سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی آزمائش کیوں رکھی جاتی؟ پہلی بات تو یہ کہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آزمائش سے خالص لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آزمائش سے کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آزمائش سے جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آزمائش سے دعوت دینے والوں کے دل صاف شفاف ہو جاتے ہیں، اور آزمائش ایکچولی اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، کب آئے گی؟ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا ہے، آیت نمبر 142 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اب دیکھیں تو انداز ایک ہی ہے، بقرہ میں بھی یہی تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ آیت 142 آل عمران، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔
سورہ محمد میں بھی آتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جان لیں۔ سورہ آل عمران آیت 179 میں بھی یہی بات دہرائی گئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یعنی یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے الگ کرنا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورہ آل عمران آیت 154، رائٹ؟ آل عمران میں کتنی دفعہ آیا نا آزمائش کا ذکر۔ تو اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث آتی ہے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے مدد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آر رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، استغفر اللہ، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ امر بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنع سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے 36:12۔ یعنی اب آپ سوچیں، اور یہ حدیث جو ہم کئی بار پڑھتے رہے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی، کہ کس طرح سے آزمائش جو ہے ڈالی گئی ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، صحیح پکے اور سچے ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ پھر کامیاب رہتے ہیں، انہیں بڑی سی بڑی مشکل بھی جو ہے نہیں ہلاتی، اور وہ سرخرو رہتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس کائنات کے بارے میں اس حقیقت کو مان لینے کا نام ہے جو کائنات بنانے والے نے بتائی ہے۔ ایکچولی ایمان حق کو جان لینے، مان لینے، تصدیق کرنے اور زندگی بدلنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آزمائش میں پورا اترنے والا کیسے خالص مومن بن سکتا؟ کوئی آزمائش میں اترا ہے، کہ کسی پر آزمائش آئی، تو کیسے پتہ چلے کہ وہ خالص ہے؟ یعنی آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت ایمان لاتا ہے جب لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ جب آزمائش آتی ہے نا، تو اس وقت پورا کون شخص اترتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے جبکہ میجورٹی انکار کر رہی ہوتی ہے۔ اور کون ہوتا ہے آزمائش میں پورا اترنے والا؟ وہ اس وقت مانتا ہے جب نہ مان کے کچھ بگڑنے والا نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اس جملے کو سمجھیں، اس وقت بات کو مانتا ہے کہ اگر جب نہ بھی مانے تب بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، بٹ وہ پھر بھی اللہ کی بات کو مانتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اور آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت یقین کر لیتا ہے جب لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے جب بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس ہر وقت 2 آپشنز ہوتے ہیں نا، یا کرو یا نہ کرو۔ اور مجھے جو سب سے اہم اور بہترین پوائنٹ لگا اس بات کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ آزمائش میں پورا اترنے والے سے مراد کامیاب ہونے والا، رائٹ؟ یعنی آزمائش میں کامیاب ہونے والا آزمائش کے وقت سر جھکا دیتا ہے جبکہ سرکشی کا موقع موجود ہو۔ یہ کیسے؟ یعنی
آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی کو پلٹ کے زبردست جواب دے سکتے ہیں. یو کین ڈو دیٹ. طاقت ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر سے رک گئے. ایک تو انسان وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر طاقت ہی نہیں، ایک غلام ہے، اس کا مالک اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، رائٹ. لیکن ایک ایسا انسان ہے جو غلام نہیں ہے اور برابر کا ہے آدمی، وہ بھی سردار ہے، دوسرا بھی سردار ہے. ایک سردار نے دوسرے سردار کو مار دیا تو دوسرا سردار تو پلٹ کے ان کی پوری قوم کو تباہ کر سکتا. لیکن نہیں کیا، معاف کر دیا. کیوں؟ اللہ کی خاطر. سر جھکا دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رائٹ. جبکہ وہ سرکشی انسان کر سکتا ہو، یعنی کوئی برائی کرنے کا موقع ہے، جیسے سیل کو ہی اٹھا لیجیے، برائی کرنے کے ہزاروں موقع موجود ہیں اور بعض اوقات تو عجیب عجیب چیزیں کھل جاتی ہیں، لیکن نہیں کرتا انسان. کیوں؟ کس لیے؟ اکیلے میں. سیل تو اب ایسی چیزیں سب لوگ موجود ہیں تب بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہاں سے کیا دیکھ لیں، بنا لیں، کیا کر لیں، ڈر ہی لگتا ہے. اب تو سیل سے خوف آنے لگا. تو کیا چیز روک سکتی ہے سوائے اللہ کے ڈر کے؟ کوئی چیز روک سکتی ہے؟ اب ہمارا دور تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی یہ تھا کہ جی اماں کا ڈر، ابا کا ڈر. اب جس دور میں ہم آ گئے، ہمارے بچوں کو تو کوئی ڈر ہی نہیں، ہاتھ میں سیل کہیں کے کہیں پہنچ جائیں سیکنڈز میں، ان فیو سیکنڈز. تو کیا چیز پر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی. تقوی، صرف تقوی. تقوی ہی ہے جو انسان کو آزمائش پورا اتارتا ہے. تو یہ بچوں کے لیے بڑی سخت آزمائش. اسی طرح آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت خرچ کرتا ہے جب مٹھی بند کرنے کی ضرورت ہوتی، یعنی ہاتھ تنگ ہے، مشکلات ہیں، لیکن کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، رائٹ. آزمائش ہے نا یہ. اب اس کو دیں یا اپنا بھریں یا شیئر کر لیں، رائٹ. یا بالکل بھی نہ شیئر کریں یا سارا دے دیں. تو ابو بکر صدیق تو جیسے نہیں ہیں ہم، لیکن ہاں شیئر تو کر سکتے ہیں، کچھ تو کر ہی سکتا ہے انسان. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مشکل وقت میں، یعنی تنگی میں، جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے انسان کا، اس وقت کا صدقہ بہت محبوب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی آزمائش ہے. تو آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت بھی ثابت قدم رہتا ہے جب فرار ہونے کے مواقع موجود ہوں. آج نہیں کر سکتی. اب ٹیسٹ لیں، آپ اپنا ٹیسٹ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کسی موقع پر آپ کر سکتی ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں ذرا مشکل ہے؟ ہوتا ہے نا بعض اوقات کے انسان کو نیکی کرنے کا کوئی موقع مل رہا ہوتا ہے اور نیکی سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، نیکی کی بیل بج رہی ہوتی ہے، نیکی کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے، آج ریسٹ کرتے ہیں، کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ویک کر لیں گے. تو ہر ویک کی کہانی ہے، ہر ویک ہوتا ہے، آج نہیں کل. تو بات ساری یہی ہے نا کہ دو آپشن، ہم ہر وقت ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں، ہر وقت فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، بھئی سچ بولیں کہ جھوٹ بولیں، صحیح کام کریں کہ نہیں کریں، اللہ کے لیے کریں یا اپنے نفس کے لیے کریں. آپ اپنے گھر کے سارے کاموں کو اٹھا لیجئے، گھر کی صفائی، شوہر، بچے، ماں باپ، جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ، اہل و عیال، دوست احباب، تعلقات، پڑھنا پڑھانا، کلاس لینا، کلاس اٹینڈ کرنا، ایز اے اسٹوڈنٹ، کہیں ایز اے انچارج، کہیں ایز اے ٹیچر. ہر وقت پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے. دونوں آپشن ہیں، ورنہ دوسرا بھی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. چھوڑ دیا، نہیں پڑھنا آج، کس کے لیے چھوڑ دیا؟ اپنے نفس کے لیے. نہیں آج کچھ مزہ نہیں آئے گا، آج موڈ نہیں ہے. تو بات ساری یہ کہ جب نفس پہ کوئی چیز بھاری ہو رہی ہو اور پھر آپ اس بھاری کام کو کر گزریں اللہ کی خاطر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر ہی الگ ہے، اس کا ثواب ہی الگ ہے. تو یہ بھی آزمائش ہے. میری کچھ دنوں پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی کہ
جس کا مفہوم بس آپ کو بتاؤں گی، لمبی چوڑی بات تو نہیں، مختصر یہ کہ بعض اوقات انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ جاتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے بار بار، جن سے آپ نہیں ملنا چاہتے، جن سے آپ کی ذہنی مطابقت نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسباب ہی انہی کو بنا دیا، کیا کریں گے، کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پہ اجر ہے نا، اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا۔ تو یہ کیا یعنی ہم سب بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، ان لاز، فرینڈس، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، رائٹ، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش، ٹیسٹ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے لیے پڑھ رہا ہے یا اس بندی کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ میرے لیے پڑھا رہی ہے یا بندوں کے لیے پڑھا رہی ہے۔ تو یہ سب آزمائش ہے، ہر چیز آزمائش ہے۔ اب واقعی سوچیں اگر ہم ہر چیز کو اپنے لیے ٹیسٹ سمجھنے لگیں تو ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے، ایکچولی مشکل نہیں ہوگا، آسان ہو جائے۔ تو ٹیسٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے، اب ہے تو ہے، اب کیا کریں، کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے لیے کرتی ہوں، تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت ثابت قدم ہو جاتا ہے جب فرار کے مواقع۔ اسی طرح آزمائش میں پورا اترنے والا سب کچھ لٹا کر ساتھ دیتا ہے، یوں وہ خالص مومن بن جاتا ہے، یعنی اپنا وقت، اپنی انرجی، سب کچھ، جان مال سب کچھ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اہل مکہ نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے، اس وقت کے صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، چلے آگے دیکھتے ہیں، اگلی آیت میں آئی، آیت نمبر 3 میں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں جو تمہارے ساتھ پیش آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مستقل سنت رہی ہے، رائٹ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ترجمہ دیکھیے اس کی، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی سچوں کو کی بھی آزمائش ہوئی اور جھوٹوں کی بھی آزمائش ہوئی، یعنی پہلی امتوں کو بھی آزمایا گیا، اور ان کی آزمائش ان کے دشمنوں سے ہوتی رہی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو فرعون اور اس کے سرداروں کے ذریعے ان کی آزمائش کی گئی۔ اور یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ جب صحابہ اکرام ظلم سہ رہے تھے اور انہوں نے نبی سے دعا کی درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تشدد اور مصیبتیں ایمان والوں پر آتی رہی ہیں، تم سے پہلے بعض ایمان والوں کا یہ حال تھا کہ انہیں، جو ابھی آپ نے یہاں پڑھا کہ انہیں گڑھائی میں ڈال دیا جاتا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنی تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی، پھر بھی وہ دشمن جو ہے ان کو دین حق سے پھرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، رائٹ۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سو اللہ تعالیٰ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، رائٹ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمائیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات پر ظاہر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ماضی، حال، مستقبل ہر بات کو جانتا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچوں اور جھوٹوں کو جان لے گا؟ تو مفسر ابن کثیر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ عام علم تو ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے جو وجود میں نہ آئی ہوں، مگر دیکھنے سے حاصل ہونے والا علم یا یہ علم کہ کوئی چیز وجود میں آ چکی ہے، رائٹ، تو کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران میں بھی گزرا ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو
کو اس کی آیت بھی بتاتی ہوں، آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش میں کے بغیر داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، یعنی جان لے، رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ آزمائش شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے یہ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں، دیکھیے آیت نمبر 4 میں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے شرک اور نافرمانی کے کام کیے تو کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پر شعور دلا رہا ہے، کیا ہم سے وہ بھاگ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی گرفت سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بنیادی طور پر شیطان جو ہے وہ انسان کی ذہن سازی کرتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یہ کہ اس کے اعمال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے ذہن پر برے افعال اور جرائم جو ہے پھر غالب آ جاتے ہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو نا کہ میری پکڑ ہی نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ ایک بات نہیں، ایک اچھا ہم اپنے آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا، لیکن ایک دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو فیل ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے جو ہمیں پھر آگے نہیں بڑھنے دیتی، ہمیں ہماری نیکیوں میں جو امپرومنٹ ہے وہ کیوں نہیں آتی؟ ہم ایک جگہ پر آ کر اسٹک ہو جاتے ہیں، بس وہیں پہ بڑھ جاتے ہیں، اس سے آگے بڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کافی ہے، اور ہمارے اعمال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، رائٹ؟ یعنی ایک تو وہ ہے جو برائی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی پکڑا ہی نہیں جائے گا، وہ تو شرک کی بات ہو گئی نا، وہ تو کافر ہی ہو گیا جو آخرت کا اقرار نہ کرے۔ لیکن وہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہوتے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا پتہ چل بھی گیا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذہن سازی کو یہاں پر توڑا ہے ایکچولی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یعنی ان کے اعمال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس لیے ان کے لیے گناہوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر جب وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ دوسری چوٹ بھی لگائیے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، یا وہ تمہارے بارے میں غافل ہو گیا ہے، یا یہ کہ اللہ کی گرفت سے باہر نکل جاؤ گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ فیصلہ، کیونکہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے کہ وہ اللہ کو قادر نہیں سمجھتے کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، رائٹ؟ یعنی وہ اللہ کی مہلت کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ کیوں شیر بن جاتا ہے انسان؟ کیونکہ پکڑا جو نہیں جاتا، فوراً پکڑا جو نہیں جاتا، رائٹ؟ اور فوراً نہ پکڑنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور انسان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اس مہلت کی حکمت کو نہیں سمجھتا اور رب کی حکمت کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ انسان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، رائٹ؟ آگے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت،
تو یقیناً اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا یقین دلایا ہے. جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، جو اعمال کی جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب ضرور ہوگا. یہی بات سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادتی ربہ احدا. چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. سورہ کہف آیت نمبر 110، لاسٹ آیت. اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازدواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے یعنی اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے. اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے. اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے. وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں. رائٹ؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اور پھر یہ ساری پھر وہی والی بات کہ ایک تو ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ جس سے واقعی اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا. کیونکہ جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہوگی لازم وہ نیک اعمال کرے گا، اپنے رب کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. رائٹ؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. یعنی اللہ کے سمیع ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ان تمام باتوں کو سننے والا ہے. اللہ کے علیم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ انسان کے کھلے چھپے سب کے سامنے کرنے والے، تنہائی میں کرنے والے ہر اعمال سے بخوبی واقف ہے. آگے دیکھیں، یہ بھی اسی کی قریب آیت ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے. اور یہاں جہاد سے مراد نیک اعمال کرنے کی وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. ان نیک اعمال میں کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو نیک اعمال کے لیے بہترین کوشش کرتا ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کو خود اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اسی کی طرف لوٹتا ہے. یعنی وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے. رائٹ؟ یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اگر نفس جو ہے سستی کرتا ہے اور شیطان اسے نیکی کے راستے سے روکتا ہے، جس کے لیے اعلیٰ ترین کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ایک نان سٹاپ جنگ ہے یہ. بیسیکلی اس آیت میں آیت نمبر پیچھے 5 اور یہ 6 کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یہاں پر جو یہ ورڈ آیا نا ان دونوں آیت بیسیکلی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے؟ میں اس کو ایک ساتھ پھر مزید بیان کروں گی. اب یہ جو ومن جاہدہ جو ہے، جاہدہ جہد سے نا، جہدہ یہجدو، اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، اور جاہدہ مفاعلہ کے وزن پر، وہ انشاءاللہ آپ
پڑھیں گے وزن جب، تو اس میں مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا. ٹھیک ہے، یعنی آپ سوچیں کہ کوئی آپ کو کسی کمرے میں بند کر کے جانے لگاؤ، رائٹ، اور آپ کیا کریں، دروازہ ابھی پورا بند نہیں ہوا اور آپ کھولنے کی پوری کوشش لگائیں، اور باہر جو دشمن ہے وہ پوری کوشش لگائے آپ کو اندر بند کرنے کی، اور آپ پوری کوشش لگائیں باہر نکلنے کی. یہ ہے جنگ. باہر کون ہے؟ شیطان ہے. اندر کون ہے؟ آپ. یہ ہے جد و جہد، اور یہ نان اسٹاپ چلتی. یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے میں جد و جہد کرنا پڑتی. اس میں سب سے پہلے اس کا اپنا نفس ہے. یہ باہر شیطان ہے یا نفس ہے جو ہر وقت اسے اپنی خواہشات کا غلام بننے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے. آپ وہ تصور لے آئیے بس کہ ایک کوئی دروازہ کمرے کا آپ کو بند کر کے باہر جا رہا ہے، اور آپ اینڈ ٹائم پہ، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، آپ دروازے کے پاس پہنچ گئے اور آپ پش کر رہے ہیں. نفس کیا چاہتا ہے؟ وہ غلام بنا کے رکھے ہمیں اپنا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ جس نے دشمنی کی قسم کھائی تھی نا، اور وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ پورا کا پورا بدلہ لینا چاہتا ہے ہم سے، نسل در نسل بدلہ. وہ جو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ گاؤں میں اور بعض علاقوں میں یا بعض قبائل میں نسل در نسل دشمنی چلتی ہے، یہ لگتا ہے شیطان نے ہی سکھایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی تھی، وہاں سے وہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، گویا وہ ہم سب کا دشمن ہے. وہ پوری کوشش کرتا ہے شیطان پوری انسانیت کو راہ حق سے روکنے کی، حتیٰ کہ اسے اس کوشش میں لڑائی بھی کرنی پڑتی، شدید لڑائی کرنی پڑتی، لیکن وہ لگا رہتا ہے. اور اسی طرح جہاد وہ بھی ہے جو قتال کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے. آپ نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے. پوچھا گیا پھر کون سا قتل سب سے اونچی شان والا ہے. آپ نے فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کا اوندا گھوڑا کاٹ دیا جائے. فرمایا ایک اور جگہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے نفس یا شیطان یا کسی بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی آخری کوشش لگا دیتا ہے اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے. اللہ کو نہ کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کی گناہ سے کوئی نقصان ہے، بلکہ اگر کسی کو توفیق ملی تو اسے مزید اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جہاد تلوار چلانے کا نام ہی نہیں ہے. انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا رہے، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو جہاد بامعنی کوشش، ٹھیک ہے، یعنی ایک نان اسٹاپ کوشش ہے. اور قتال فی سبیل اللہ تو ہے ہی، لیکن جہاد کا سب سے پہلا محاذ ہمارا اپنا نفس ہے. پھر اس کے بعد پھر کون آتے ہیں؟ عزیز و اقارب، قریب کے لوگ. اس کے بعد معاشرہ، اس کے بعد آخر میں پھر قتال فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے پوری. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو کوشش کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو نصیب ہوگا. سورہ فصلت آیت 46 میں بھی فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں آپ نے پڑھا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی. یعنی نیکی کر کے ہم کوئی دوسروں پر احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. ایکچولی بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نیکی کرتے ہیں اور پھر دوسروں پر جتا رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ تو پھر شو آف یا کوئی اپنی بڑائی جتانا ہے، وٹ ایور، کوئی بھی نام دے دیں اس کو، لیکن وہ پھر نیکی نہیں رہی. نیکی تو وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے. آخر میں فرمائے ان اللہ لغنی عن العالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو کسی کے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے. اگر سارے متقی بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. اگر سارے نافرمان ہو جائیں تو بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ اپنے فضل سے ایمان والوں کو
نیک اعمال کی جزا دے گا، اور ایک نیکی کی جزا کئی گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہماری عبادات سے، اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے بیان کیا، لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر سے یہاں پر، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی جیسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، یعنی تمام انسان، رائٹ، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آگے تک، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو بیسیکلی امام رازی نے فرمایا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں خوشخبری بھی ہے اور ڈرانا بھی۔ ڈرانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب سارے جہانوں سے غنی ہے، تو اگر وہ تمام بندوں کو اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اور خوشخبری اس لیے، ڈرنے کی بات ہے نا، وہ اگر سب کچھ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، سب کو جہنم میں پھینک دے، کون ہے جو اس کو پکڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس سے پوچھ سکتا ہے؟ اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری اس لیے کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے دے تو اس کا کچھ کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سے کسی چیز کی اسے تو ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، کن کہنا ہے، لہذا اس کے لیے اور مزید کچھ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان شارٹ، رائٹ، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ہی آیات جو ہیں، آیت نمبر 5 اور 6 جو ہیں، اس سے ہمیں اپنے لیے بہت زیادہ اسباق جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان اپنی، یعنی اس میں پہلی جو بات ہوئی آیت نمبر 5 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو ملاقات کی خواہش آپ کو کس سے ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ اور آپ کا فیورٹ بندہ اگر آپ سے ملنے آنے والا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تیاری ہوتی ہے نا۔ تو ملاقات تو ہماری بھی اللہ سے ہونی ہی ہونی ہے، تو اس کی تیاری بھی پھر کرنی ہوگی، رائٹ۔ اور وہی تیاری جو ہے اگلی آیت نمبر 6 میں آپ کو بتایا گیا کہ جہاد کیا جائے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ ہم دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، واقعی شیطان، ہمارا نفس ہمیں کہاں لگا کے رہتا، دیکھو فلانا ایسا ہے، فلانا یہ کر، اپنی خامیاں ہی نہیں دکھ رہی ہوتی، ہمیں لگتا ہے ہم سے زیادہ کوئی نیک اور پارسا ہے ہی نہیں، فلانے کے اوپر نگاہ چلی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں پتا کس کا اینڈ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، کتنی ڈرنے والی بات۔ کچھ نہیں پتا، جو آج اس وقت دنیا میں بہت ہی فاجر ہو، شاید گناہ گار ہو انتہائی درجے کا، لیکن کیا پتا زندگی کے آخری وقت میں وہ کوئی ایک نیک کام کر جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اور اس کو ادر وے بھی کر لے انسان۔ لہٰذا ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آزمائش پر ثابت قدم رہے، مشرکین کی ایذا سے متزلزل نہیں ہوئے، پھر صالح اعمال کرتے رہے، اپنے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ضرور ان سے دور کر دیں گے۔ یہ مقصد ہے اس کا، رائٹ۔ اس کو آپ دوبارہ اگر دیکھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، یعنی کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور آزمائش کے وقت درست راستے پہ چلتے رہے۔ مشرکوں کی تکلیف نے انہیں دین سے پھیرنے نہیں دیا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین صلے کی بشارت دیتے ہیں کہ نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔
گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بہترین جزا دیتے ہیں، وہ نیکی کو قبول فرماتا ہے اور 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا وہ چاہے۔ ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 14 میں پڑھا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا، رائٹ؟ تو اس سے مراد اعمال خیر ہیں، سارے نیک اعمال۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ مسلم کی روایت ہے 552۔ مطلب کیا؟ یعنی یہ نمازیں بھی جو تھی نا، جیسے 5 فجر پڑھی آپ نے، ظہر پڑھی، ان بٹوین کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں نا، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ پڑھنے سے، رمضان۔ تو یہ ساری ذریعے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گناہوں معاف کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں چھوٹے، لیکن چھوٹے گناہوں کے لیے۔ کبیرہ گناہ کے لیے تو پھر توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا، جب تک کہ وہ اسے کر نہ لے، پھر اگر کر لے تو ایک برائی لکھو، اگر میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے یعنی نہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو۔ جب وہ اس نیکی کو کرنے کا ارادہ، اور اگر وہ کسی نیکی کو کرنے کا ارادہ کرے تو کرے، اور اس کو نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو، پھر اگر اس کو کر لے تو اس کو 10 گنا سے 700 گنا لکھ دو۔ بخاری کی روایت ہے 7501، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو لوٹاتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوظ رکھ کر اسے اچھی جزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ آدمی اپنے اعمال کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا دی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ نے سپوز 10 نیکیاں کی، اس میں سے ایک بہت اچھی ہے، بہت اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے بڑھا چڑھا دی جائے گی، اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کی بہترین جزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ساری نیکیاں جو ہیں ہر آدمی کی، یعنی ہر آدمی نے ایک ہی نیکی کی ہوتی ہے، سپوز جیسے روزہ ہی رکھا ہے تو اس وقت سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کا اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کے حساب سے پھر اس کو اس کی جزا دی جائے گی، رائٹ؟ سمجھ میں آئے گی بات؟ اچھا، اسی طرح کفر کی حالت میں جو نیک اعمال کیے تھے مسلمان ہونے کے بعد ان کی جزا بھی ملتی ہے۔ یہ اتنی زبردست بات ہے نا کہ یعنی ایک انسان، ایک مسلمان جب کفر کی حالت میں تھا اس وقت جو اس نے نیک کام کیا تھا اس کی بھی جزا ملتی۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ وہ کام جو میں جاہلیت میں ثواب سمجھ کر کرتا تھا، یعنی صلح رحمی کرنا، غلام آزاد کرنا، صدقہ، تو کیا میرے لیے ان میں اجر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس تمام نیکی سمیت مسلمان ہوئے ہو جو اس سے پہلے تم نے کی، پھر ایمان لانے کے بعد ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ تک بلکہ بلا حساب دیا جائے گا۔ یہ سب ذکر جو سورہ نام، سورہ نساء، سورہ القصص، بقرہ، زمر و مومن میں گزر چکا ہے، رائٹ؟ چلے آگے، یہاں تک تلاوت سنتے پہلے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. چلیے کر لینا انشاءاللہ پورا. کیا ٹائم ہے؟ بتایا ٹائم. چلیں بسم اللہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی. یعنی اللہ پر ایمان اور عمل صالح کی تلقین کی گئی. اس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ حقوق العباد. حقوق اللہ ہو گیا پیچھے، اب یہاں بندوں کی بات ہو رہی ہے، اور بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان کا وجود اس دنیا میں آتا ہے. باپ خرچ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، پالتی. اور قرآن پاک میں والدین کا حق جو ہے بارہا بیان کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بہت کرم والی بات کہنا. رائٹ؟ تو پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا ایک ربط نکلتا ہے. پچھلی آیات میں کس بات کا ذکر ہے؟ آزمائش کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو اس کے والدین بعض اوقات کفر اور شرک پر مجبور کرتے ہیں. ایسے موقع پر بھی ثابت قدم رہنا چاہیے اور کفر اور شرک نہیں کرنا چاہیے. رائٹ؟ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یعنی اگر والدین تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مان. یعنی جن کے شریک ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ کام نہیں کرنا. اور یہ عام سی بات تھی، ہے نا، اس وقت کہ جو مسلمان ہوتے تھے، گھر گھر کی کہانی تھی. وہاں کہیں کوئی باپ مسلمان ہو گیا تو اولاد مسلمان نہیں ہے، کہیں اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کرنے کا کام کیا ہے کہ ماں باپ کا خیال تو کرنا ہے
ان کی خدمت تو کرنی ہے، ان کے ساتھ بہترین رویہ تو رکھنا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی بات اور ماں باپ کی بات ٹکرانے لگے گی، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بات کو اوپر رکھنا ہے، رائٹ؟ اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں شرک کرنے کا تو اس سے بچنا ہے، رائٹ؟ یہی فرمایا جا رہا ہے نا کہ اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یہاں پر ہمیں واقعہ ملتا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے قسم کھائی کہ وہ سعد سے کبھی بات نہ کرے گی جب تک کہ وہ اپنا دین نہ چھوڑ دیں، یعنی اسلام کو نہ چھوڑ دیں، نہ ہی وہ کچھ کھائے گی اور نہ پیے گی۔ وہ سعد سے کہنے لگی کہ اللہ نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور میں تیری ماں ہوں، تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں۔ پھر 3 دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سعد سے بات کی۔ 3 دن کے بعد اسے غش آ گیا تو اس کے ایک دوسرے بیٹے عمارہ نے اسے پانی پلایا۔ جب ہوش آیا تو وہ سعد کے حق میں بد دعا کرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل کی، رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا سب کچھ ضروری ہے، فرائض میں آتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات، یہ تو بالکل خالصتاً شرک کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا، اکثر آپ کسی کو کوئی حق بات بتائیں تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ میری امی نہیں مانتی، میرے ابا نہیں مانتے، کیا کروں، رائٹ؟ تو ایسے میں کیا ہے، ایسے میں کیا ہے، کیا کرنے کا کام ہے؟ اللہ سے دعا کرے انسان۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا تو، اور یہ احساس رہتا ہے نا، اگر کہ یہ جو یہاں پر آگے بات آ رہی ہے وَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، الیہ مرجعکم، یعنی لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تعملون، رائٹ؟ یعنی ماں باپ کا کام کیا ہے کہ وہ بچوں کو ایک حد تک ایک بات کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری احادیث اور روایات سے تفصیل ملتی ہے، وہ یہ کہ جب اسلام لائے تھے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں، تو اس وقت آپ 19-20 برس کے نوجوان تھے اور بالکل آغاز میں اسلام پر ایمان لے آئے تھے، اور خود روایت کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھ پر 7 دن ایسے گزرے کہ میں کل مسلمانوں کا تیسرا حصہ تھا۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی بہت کم عمری میں وہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے علاوہ اس وقت صرف 3 آزاد مرد مسلمان تھے، جن میں سے ایک یہی سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے، اور وہ اپنے ایمان میں اس قدر پختہ تھے کہ جب ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دی تو آپ نے اپنی ماں سے کہا، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی محمد کے دین سے نہیں پھروں گا، رائٹ؟ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ تو شرک تو سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے نا، اور شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی بات ہو تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ہمیں شرک کا تو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ تو یعنی اس آیت سے صاف طور پر بات معلوم ہو رہی ہے، خالی شرک کی بات نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی، ہر طرح کی نافرمانی، اور اس میں خواہ والدین ہی کیوں نہ آ جائیں تب بھی ان کی بات جو ہے نہیں ماننی ہے۔ اور یہ ایک جنرل اور ایک عام سی بات ہے، اس وقت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کی کو نہ کرنے کی اکثر وجوہات جو ہیں لوگ کس کی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نہیں مانتے۔ تو بات ساری یہ کہ وہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اپنا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے نا، اس لیے بھی ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، پہلی بات تو یہ، کیونکہ دنیاوی جو کام اگر ہمیں کوئی کرنا ہوتا ہے اور گھر والے اس کی مخالفت کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی ہم کر گزرتے ہیں،
یا تو ایک انسان کی پرسنالٹی ایسی ہو نا کہ واقعی وہ دنیاوی کاموں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، تب تو چلو تھوڑی میک سینس بنتی ہے، اگرچہ اس میں بھی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کی استطاعت کے حساب سے سوال جواب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو ویسے تو بہت اسٹرانگ ہے دنیاوی معاملات میں، اپنی باتیں منوانے والا ہے، بڑھ چڑھ کے بولنے والا ہے، کہنے والا ہے، لیکن جب دین پر چلنے کی بات آتی تو کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے نہیں مانتے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ ہیلے بازیاں ہوتی ہیں، اس لیے انسان جو ہے کرنا نہیں چاہتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں تو مومن بیٹا نیکوکار بن کے ان کی خدمت تو کرے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی وجہ سے اپنا دین قربان نہیں کرے گا۔ یعنی مشرک والدین کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ والدین دنیا میں تو بہت قریب ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی اس سے اور اس کی ان سے محبت جو وہ طبعی نہیں ہے، دینی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر والدین کافر ہیں تو رائٹ۔ تو حقیقی محبت کیا ہے؟ وہ آخرت کی محبت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اس شخص کے متعلق فرمائیے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ابھی ان سے ملا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، سورہ نساء میں بھی آیا کہ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ، رائٹ۔ یعنی انسان آخرت میں کس کے ساتھ پایا جائے گا؟ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر والدین کسی کے والدین کافر ہیں، اور یہ ہم لوگ کو تو یہاں دیکھنے میں ملتا ہے نا کہ بھئی لوگ ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں اور گھر والے نہیں ہوتے، ماں باپ بھی نہیں ہوتے، اور کیسی ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، تو ظاہر ایک محبت، ایک لگاؤ تو ہوتا ہے، لیکن وہ محبت اور لگاؤ اس پر ایمان جو ہے وہ حاوی آ جاتا ہے، اور جب ایمان حاوی آ جاتا ہے تو پھر جس سے ان کا لگاؤ ہوگا، کس کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں وہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے نیک بندوں کی خاطر، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔ اب سوچ لیں ہماری محبتیں کس کے لیے، ہماری سوچیں کس کے لیے، ہمارے خیالات کس کے لیے، ہم کس کے لیے سوچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ایک تو حضرت سلیمان کی دعا تھی وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، اور یہ حضرت یوسف نے دعا کی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ ان لوگوں کو صالحین میں داخل کرنے کی اس مقام پر ایک لطیف مناسبت ہے کہ جب والدین کے شرک کا حکم دینے کی صورت میں ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے والدین اور ان کے درمیان ایک دوری، ایک قطع تعلقی پیدا ہو گئی قدرتی طور پر، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس جدائی کے بدلے میں انہیں صالحین میں داخل فرمایا تاکہ اس سے انہیں انس ہو، ان کا دل لگے، کیونکہ اپنے عزیزوں سے جدائی کے عوض اللہ کی طرف سے انس عطا ہونے کی ایک مثال ہمیں حضرت آسیہ کی بھی ملتی ہے۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ایمان لانے کی وجہ سے ان کا شوہر اور گھر چھن رہا تھا، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، رائٹ۔ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اس دعا میں عندکا اور بیتن فی الجنہ کے الفاظ جو ہیں قابل غور ہیں، کیونکہ فرعون کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی اور گھر کے بدلے جنت کا گھر، کیا خوب جزا مانگی گئی، رائٹ۔ تو حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہ ساری بات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دوسرے جو بھی اقارب ہیں ان کی مزاحمت کے باوجود ایمان پر جمے رہنا ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت بڑا انعام ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ساتھ نہیں چل رہے، تو ٹھیک ہے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، لیکن اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آپ کو بہترین جزا ملے گی، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہو گئے، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا رسائی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو، اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کا پیچھے ذکر گزر گیا، ساری بات ہو گئی، اطاعت والدین کی حدود جو ہے وہ بتا دی گئی کہ کس حد تک ان کی اطاعت کرنی ہے، کہاں پر رک جانا ہے، وہ ساری بات ہو گئی۔ اب ان لوگوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے جو مکہ میں مسلمان ہو گئے، مگر مشرکین کے ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ ان کی دیوی تکلیف پر وہ صبر نہیں کرتے تھے، اور جب انہیں تکلیف دی جاتی تھی تو دل سے شرک کی طرف پلٹ جاتے تھے، مگر مسلمانوں سے یہ بات چھپاتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ منافق لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل کی۔ حضرت ضحاکہ اور جابر بن زید کا قول ہے، فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، پھر جب اسے اللہ کے بارے میں ایذا یا سزا دی جاتی تو وہ لوگوں کی ایذا اور سزا کو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھتا، حالانکہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی ایذا اور اللہ کے عذاب کی آپس میں کوئی مشابہت ہی نہیں ہے۔ لوگوں سے ملنے والی سزا محدود ہے جو ختم ہونے والی ہے، زیادہ سے زیادہ موت تک رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا عذاب ہمیشہ کے لیے، اور لوگوں سے ملنے والی سزا اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، جبکہ اللہ کا عذاب اس کے غضب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کی ایذا اور سزا پر صبر کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی دنیا میں اگر کوئی تکلیف انسان برداشت کرتا ہے نا، دین کی خاطر یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ کیا ہے؟ ٹیمپریری ہے، ٹیمپریری ختم ہو جائے گی وہ۔ اور جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہاں پر ظاہر جن منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں جب تکلیف پہنچتی تو وہ دل سے ہی کافر ہو جاتے دوبارہ۔ ایک تو ہوتا نا کہ آپ کے دل میں کلمہ ہے اور اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے اور فورس کیا جا رہا ہے بولو، جیسے ہم نے کبھی کبھار دیکھا بھی، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے سب کو۔ مجھے وہ ویڈیو یہاں پہ یاد آ گئی کہ انڈیا کا دیکھ رہی تھی میں، کہ کسی بیچارے چلتے ہوئے ایک مسلمان آدمی، ایک دیہاتی سا سیدھا سادہ انسان، اس کو پکڑ کے جے ماتا اس طرح کی بات کہا جا رہا ہے کہ کہو، اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے، تو وہ تو ظاہر زبانی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اگر نہیں کہے گا تو وہ تو اس کو مار ڈالیں گے۔ تو دل میں ایمان پکا ہے، لیکن زبانی طور پر کہہ دینا حالات کی سچویشن کے حساب سے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی اوپر سے تو کہہ رہا جی میں مسلمان ہوں لیکن دل میں ہے ہی نہیں مسلمان، تو وہ ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ تو یہ منافقت تھی، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، اور کوئی جو تکلیف پہنچتی تھی اس کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ مفسرین نے جو ہے اس پر بات کی کہ اللہ کا عذاب اور دنیا کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو عذاب یا تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی مشابہت ہی نہیں ہے۔ مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا رسائی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو، اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے، یعنی مدد آ جائے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کر دے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ فتح کے ثمرات لینے کے لیے فوراً آ جاتے، یعنی مال غنیمت میں سے اپنا حصہ مانگنے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، اس طرح کی بات پہلے بھی آ چکی ہے۔
سورہ حج میں بھی آتا ہے یہی بات کہ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنا منہ پر الٹا پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایذا اور مجبور کرنے کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرنے والوں کی دو قسمیں بیان کی۔ ایک وہ جنہوں نے مجبوری کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ بات کو واضح کر رہی ہوں کہ ایک تو وہ جو مجبوری سے انہیں کلمہ کفر کہنا پڑ گیا، جو میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی، مگر دل سے اسلام پر مطمئن ہے۔ دوسرے جنہوں نے شرع صدر کے ساتھ دل سے کفر اختیار کیا، جیسا کہ سورہ نحل آیت 106 میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، رائٹ، تو ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ایسے مواقع پیدا کرتا رہتا ہے جس سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایمان کے کس درجے پر ہے، اور ایسا ہی ہے نا، اس وقت بھی دیکھیں آپ اور آج بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ پختہ ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے، سب کچھ کھل جاتا ہے۔ ہم نے شروع میں آزمائش کی بات پڑھی نا، تو وہ کیا ہے، آزمائش سے حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے سخت مشکلات اور مصائب انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان سے کم درجے کے ایمان والوں پر، پھر ان سے کم درجے کے ایمان والوں پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان پر مشکلات کا دور ضرور آتا ہے، البتہ اس کا معیار یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ پختہ ایمان اتنی زیادہ سخت آزمائش۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کی پیروی میں تکالیف کا پہنچنا کیا ہے، پیغمبروں کی میراث ہے، یہ پیغمبروں کی میراث ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ تکلیف کافروں کے ہاتھوں ہی پہنچے، یہ تکلیف اپنے لوگوں سے بھی پہنچ سکتی ہے، اہل بدعات سے بھی پہنچ سکتی ہے، گمراہ فرقوں سے بھی پہنچ سکتی ہے، منافقوں سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں، ان کی عزت پر حملہ ہو یا ان کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو، ان کے لیے سب کچھ باعث فخر ہوتا ہے، رائٹ۔ اور بعض لوگ کوشش کرتے ہیں بدنام کرنے کی، رائٹ، اور ابھی ریسنٹلی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں، بہت قریب سے میں جانتی ہوں کہ جگہ جگہ فون کر کے ایک ایسی بے بنیاد بات کی جا رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی کے بارے میں، رائٹ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کے اندر بغض، حسد، کینہ یا کچھ بھی جو بھی برائی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ جمے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو پختہ رکھے، تو اس کے اثرات ہمیشہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کسی کو بدنام کر سکتا ہے کتنی دیر کے لیے، کیونکہ جیت جو ہوتی ہے نا وہ حق کی ہی ہوتی ہے، کچھ بھی کر لے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھائیں گے، حالانکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے، یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ یعنی کیا کہتے ہیں اس آیت میں، ایمان لانے والوں کی ایک اور آزمائش کا ذکر کیا گیا کہ کفار ہر طریقے سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار نے ایمان لانے والوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے راستے پر چلو
ہماری طرح بت پرستی کرو، من مانی زندگی بسر کرو، نہ کچھ کرنے کی پابندی، نہ کسی کام سے روکنے کی پابندی، اور ہم پر ہی لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، یعنی ہم ہر صورت تمہارے گناہ اٹھائیں گے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تمہارا گناہ میری گردن پر، یہ ایک جملہ بھی ہوتا ہے نا، تم یہ کام کرو، یہ میری ذمہ داری۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت گناہ اٹھانا تو دور کی بات، انہوں نے اپنے پیچھے چلنے والوں سے بالکل ہی لا تعلق ہو جانا ہے، جو ان کو فالو کر رہے تھے نا ان سے بھی لا تعلق ہو جائیں گے آخرت میں۔ سورہ البقرہ آیت 166 میں پڑھا تھا ہم نے کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ ان کے گناہ نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن ان کے گناہ کوئی اور اٹھائے، ہر بندہ اپنا گناہ خود ہی اٹھائے گا۔ استغفر اللہ۔ سورہ فاتر آیت 18 میں بھی آیا کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ، خواہ ماں ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ ماں بھی اس دن اپنے بچے سے آنکھیں جو ہے موڑ لے گی، وہ بھی نہیں پہچانے گی کون ہے یہ۔ سورہ نجم آیت 38 میں بھی آیا کہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سورہ معارج میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیہ میں دے دے اپنے بیٹوں کو۔ دنیا میں اولاد پر کتنا فخر ہو رہا ہوتا ہے، کتنی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، آخرت میں وہ اپنے ہی اولاد کو دینے کے لیے کہے در پہ ہوگا، اس کو لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ انہم لکاذبون، یقیناً بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی یہ محض دین سے دور کرنے کی ایک جھوٹی تدبیر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس میں ڈال دی جائیں گی۔ بخاری کی روایت ہے 2449۔ پتہ ہے نا یہ والی حدیث کہ جب نیک آدمی نیکیاں، روزے اور بہت سارے نیک اعمال صدقات لے کر آئے گا، پہاڑ ہوگا نیکیوں کا، لیکن دوسری طرف ایک قطار بھی ہوگی لوگوں کی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی کی۔ بہت ڈرنے والی بات ہے یہ، اور سب کہیں گے اس نے فلانی وقت مجھے گالی دی، مجھے مارا، میرا دل دکھایا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، ایک ایک کر کے سب کو نیکی دے دی جائے گی، اور آخر میں نیکیاں تو ختم ہو جائیں گے، نیکیوں کے پہاڑ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن لائن نہیں ختم ہوگی۔ تو پھر ادر وے شروع ہو جائے گا، اب دینے کو تو کچھ نہیں ہے، اب لینے کی باری آ جائے گی، ان کی کوئی گناہ ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ رائٹ؟ سوچیں، اول تو ہماری نیکیاں ہی کیا ہیں، جو کرتے ہیں وہ بھی خود جلا دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر کے، کبھی کسی کا دل دکھا کے، کو جا کے انسان کا آخرت میں یہ انجام ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اہل ایمان کو کفر کی طرف پلٹانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے جن کا انہوں نے ارتکاب کیا، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، یعنی ان لوگوں کے گناہ بھی جنہوں نے ان کی
برائی اور دین سے پلٹنے کی دعوت کو قبول کیا. اگر کوئی ان کی بہکاوے میں آ گیا تو یہ کفار اپنا تو کریں گے، اب وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا بھی ان کو حصہ ملے گا. سورہ نحل آیت 25 میں بھی فرمایا تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں. سن لو بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں. اور سورہ مسلم کی روایت ہے آیت 6804 میں ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت یعنی نیکی کی دعوت دی اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا اور یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گی. اور ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے اور ان سے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے. تو حریص ہونا چاہیے کس چیز کے لیے؟ نیکی پھیلانے میں، نیکیوں کو آگے بڑھانے میں. رائٹ؟ تو آپ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اس طرف لانے کی، لوگوں کو حق بات بتانے کی، قرآن کی طرف لانے کی، قرآن سے جوڑنے کی. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو فائدے آپ کو میسر ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کہیں پر تھوڑا لیزی ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں تو ایکٹیو رہیں. کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانا دیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، یعنی گائیڈ سے مراد راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ اچھا نکل جاتا ہے اور اس سے پھر اور بہت نیکیاں پھوٹنے لگتی ہیں، تو وہ سارے آپ کے دامن میں زبردست بزنس ہے، وہ سارے آپ کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گڑا کرتے تھے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تمام رسالت پہنچا دی. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم آج ایک ظالم کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ فلاں فلاں کہاں ہے. وہ آئے گا اور پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے اس کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اہل محشر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی. وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر منادی ندا کرے گا کہ اس کی طرف سے اس کا کوئی حق ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، وہ آ جائے اور اپنا بدلہ لے لے. اب تو ادھر ادھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. استغفر. یہ بالکل وہی والی ہے، لیکن اس کا ٹیکسٹ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو اس کا ایک الگ ہی فیلنگ آ رہی ہے اس کو پڑھنے میں، کہ وہ آئے گا اور پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے اس کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اہل محشر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی. اب آپ سوچیں نا کسی محفل میں کوئی خاص انسان آتا ہے اور بہت دھوم دھڑکے سے بہت ویسے نظر آ رہا ہے اس کی، تو ہر کوئی اس کو دیکھنے لگتا ہے. اور یہ تو سوچیں اہل محشر ساری انسانیت ہوگی وہاں پر. وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور پھر منادی ندا کرے گا اس طرف سے اس کا کوئی حق ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، وہ آ جائے اور اپنا بدلہ لے لے. اب تو ادھر ادھر لوگ کھڑے ہوں گے اور اسے گھیر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ان بندوں کو حق دلواؤ. فرشتے کہیں گے اے اللہ کیسے دلوائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں لو اور انہیں دو. چنانچہ یوں ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک نیکی باقی رہ جائے گی اور ابھی مظلوم اور حقدار باقی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں بھی بدلا دو. فرشتے کہیں گے اب تو اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس پر لاد دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ قیامت کے دن مومن کی تمام کوششوں سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے سورمے اور اس کی مٹی کے گوندھنے سے بھی. دیکھ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی اور تیری نیکیاں لے جائے. ابن کثیر کی روایت ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، دیکھ کہ کوئی اور ہماری نیکی نہ لے جائے. تلاوت سنتے ہی نہیں آیات کی. بسم اللہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے. چلیے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقني التفکر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، اور ہم نے جو کچھ بھی پڑھا یا رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، نیکیوں کا حریص بنا، نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما تاکہ ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ رہیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کل تیار ہیں